غریب الغربا، میرے مولا میرے معصوم غریب الغربا، میرے ہادی میرے مظلوم معین الضعفا، ہو سلام آپ پہ سرکار میرے مولا رضا، مولا مل جائے رضا آپ کی راضی ہو خدا، مولا مل جائے رضا آپ کی راضی ہو خدا، سید و آقا اس سے قبل کہ میں علامہ شیخ سخاوت علی گنگوی صاحب کو دعوت خطاب دوں حرف آخر کے طور پہ، سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں اس امام بارگاہ کی انتظامیہ کا، بالخصوص علامہ ظاہر صاحب، ذکی شاہ، انور شاہ، ذوالفقار شاہ جی کہ جنہوں نے تعاون کیا، اور آپ تمام لوگوں کا جو اپنا قیمتی وقت نکال کے اس بارگاہ میں آئے اور امام زمانہ علیہ السلام و امام علی رضا علیہ السلام کو فرصہ دینے کے لیے آپ لوگ تشریف لائے ہیں۔ مالک آپ کا قبول فرمائے۔ ایک دعا کا ذمہ لگایا گیا، مقصود احمد صاحب بیمار ہیں، دعا کریں کہ پروردگار کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ سید ارشاد شاہ صاحب سمیع بھائی کے والد وہ بیمار ہیں، دعا کریں کہ مالک کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ اور جتنے لوگ بھی کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہیں، پروردگار سے دعا کرتے ہیں کہ محمد والے محمد کے صدقے ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ جتنے لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کے بلندی درجات کے لیے بلندر صلوات۔ میرے والد محترم مظفر حسین ارشادی صاحب کی بڑی خواہش ہوتی تھی کہ مجلس کا جب بھی اہتمام کریں تو جب آپ نے ممبر کسی کے حوالے کرنا ہے تو کم از کم یہ دیکھ لیں کہ عالی باعمل ہونا چاہیے۔ تو اسی سلسلے میں ہم تمام جو نوجوان ہیں انہوں نے کوشش کی ہے، پچھلے سال بھی سید علی حسین مدنی صاحب نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور وہ یہاں پہ حاضر ہوئے۔ سخاوت علی گنگوی صاحب کا جو اسلام آباد سے خصوصی اس مجلس کے لیے تشریف لائے، آپ کا مختصر سا تعارف یہ ہے کہ آپ نے 1992 سے 2005 تک میں تعلیم حاصل کی اور اس کے بعد ممبر سے آپ وابستہ ہیں۔ عشرے پچھلے 2 سالوں سے ایورڈورڈ میں آپ پڑھ رہے ہیں۔ ہم آپ کے بے حد شکر گزار ہیں کہ آپ نے اپنا وقت نکالا، اور آج کا جو موضوع ہے بالخصوص امام علی رضا علیہ السلام، اس حوالے سے آپ خطاب فرمائیں گے۔ علامہ صاحب کے حوالے کرتا ہوں میں ممبر بر محمد وآل محمد صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین وأولادہ المعصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین۔ الحمد للہ علی ما انعم وَلَهُ الشُّكْرُ وَلَا أَنَمَ وَالثَّنَاءُ بِمَا قَدَّمَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَالتَّحِيَّةُ وَالْإِكْرَامُ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا حَبِيبِنَا وَحَبِيبِ قُلُوبِنَا شَفِيعِنَا أَبِي الْقَاسِمِ مُحَمَّدٍ الأطهرين الأجملين الأمجدين الذين أطهر الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ واللعنة الدائمة على منكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من الآن إلى قيام يوم الدين۔ أما بعد، فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم، وجعلناهم
وأئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين صدق الله العلي العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما واجب الاحترام معزز و مکرم حاضرین مجلس محبان اہل بیت پیروان مکتب ولایت عاشقان مکتب شہادت مجلس کی مناسبت آپ سب کے پیش نظر ہے شب شہادت ہے اس امام کی جس امام نے عجم کی زمین کو یہ سعادت عطا کی ہے کہ اپنے وجود وجود کے صدقے میں اسے رونق بخشی ہے۔ آپ جانتے ہیں ہم 12 امامی ہیں اور 11 امام شہید ہوئے ہیں، ایک امام پردہ غیبت میں ہے۔ میں نے ایک جملہ کہا ہے، شاید جلدی میں آپ متوجہ نہیں ہوئے، باقی 11 ائمہ میں سے 10 ائمہ عرب کی زمین پر ہیں، ان کی ذریعات مطہرات عرب کی زمین پہ، اگر آپ کربلا، عراق وہ بھی عرب میں ہے، مدینہ وہ بھی عرب میں، یہ واحد امام ہے جو عجم میں ہے۔ اور انشاءاللہ میں سرکار دو عالم کی ایک روایت بھی انشاءاللہ اس کی سعادت حاصل کریں گے کہ اس امام کو جو امتیازات اور جو خصوصیات حاصل ہیں اس وجہ سے، لیکن ایک کلی گفتگو اس عنوان سے عرض کرنا چاہتا ہوں جو تمہید بن جائے گی، اور پھر امام کے حوالے سے ایک امام کی حدیث بھی پیش کرنی ہے جو امام نے خود بیان فرمائی ہے، اس کا پس منظر تھوڑا سا عرض کروں گا۔ امام علی ابن موسیٰ علیہ السلام 11 ذیقعدہ 153 ہجری 153 ہجری قمری آپ کا سن ولادت ہے۔ 11 ذیقعدہ تاریخ ولادت ہے، روز جمعہ تاریخ میں درج ہے، مدینہ منورہ یہ آپ کی ولادت پاس آتا ہے۔ 11 ذیقعدہ 153 ہجری جمعے کا دن اور مدینہ منورہ، آپ کی شہادت بھی اسی ماہ میں ہے، 23 ذیقعدہ 203 ہجری، تو 153 اور 203 50 سال امام کی عمر مبارک ہے۔ اور آپ کی اولاد طیبین و طاہرین میں ایک بیٹے ہیں حضرت امام محمد تقی علیہ السلام۔ یہ مختصر سی بات عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بعض اوقات ہم بعض چیزوں کو اتنی اہمیت نہیں دیتے، لیکن وہ بھی اہم ہوتی ہیں۔ ہمیں تاریخ سے بھی اپنے ائمہ کی ولادت و شہادت کی ایام سے بھی اگر آشنائی ابتدائی طور پہ ہو جائے تو یہ بھی ایک ہماری معلومات میں علم میں اضافے کا سبب بنتا ہے، اگرچہ اس حد تک جاننا کافی نہیں ہوتا۔ یہ جو کچھ میں نے بتایا آپ کی ولادت و شہادت کی تاریخ اور ایام، یہ اپنی جگہ ایک معلومات کا ذریعہ ہے لیکن معرفت کا ذریعہ نہیں۔ یہ امام کو جاننا ہے، پہچاننا ہے۔ اس لیے جو ہم سے طلب کیا گیا ہے وہ امام کی معرفت ہے۔ آپ سب کو حدیث یاد ہوگی جو ہر امام پہ منطبق ہوتی ہے، ہر امام من مات ولم یعرف امام زمانہ فقط مات میتۃ الجاہلیہ، کہ جو مر گیا اور اپنے زمانے کے امام
معرفت حاصل نہ کی وہ جہلیت کی موت ہوا، تو لفظ معرفت استعمال ہوا ہے۔ اگر ہم اس معرفت کو اس کے حقیقی معنی میں لیں تو دو لفظ استعمال جو میں نے کیے اسی کی وضاحت کر دیں گے کہ بعض اوقات ہم جاننے تک رک جاتے ہیں، پہچاننے کی کوشش نہیں کرتے۔ جاننا ہو رہا ہے، پہچاننا۔ مثال کے طور پر بہت سارے لوگ ہیں جنہیں آپ جانتے ہیں، پہچانتے ہیں۔ علماء کی اصطلاح میں تو طالب علم ہوں، وہ فرماتے ہیں کہ دو سوال کے دو جواب ہوتے ہیں۔ ایک دفعہ آپ کسی سے ملتے ہیں تو پوچھتے ہیں یہ کون ہے؟ پہلا سوال آپ کا یہی ہوتا ہے یہ کون ہے۔ جب آپ پوچھتے ہیں یہ کون ہے تو اس کے جواب میں اس کا نام دیا جاتا ہے۔ نام لے لیا، آپ کو پھر بھی پتہ نہ چلا، اچھا کن کے بیٹے ہیں؟ فلاں۔ کہاں رہتے ہو؟ فلاں جگہ۔ اچھا اچھا۔ تو یہ جو آپ نے سوال کیا تھا یہ کون ہے، اس کے جواب میں اس کا نام آیا، اس کے والد کا نام آیا، کہاں رہتے ہیں یہ آیا، خاندان کا نام آ گیا۔ آپ کو کوئی جاننے والا جو اس کی فیملی میں تھا اس کے حوالے سے تعارف ہو گیا، ایسا ہی ہوتا ہے۔ اس جواب سے آپ جان گئے یہ کون ہے، پہچانے نہیں کہ کیا۔ دیکھیں انسان کو جو شے بلندی پہ پہنچاتی ہے نا، بلندی پہ، وہ جاننا نہیں، وہ پہچاننا ہے۔ توجہ فرمائیں کہ بات آپ تک انشاءاللہ چاہتا ہوں کچھ پہنچ جائے آنے کی، یہ جو اللہ نے سعادت دی ہے یہ آپ تک کچھ جملے چند پہنچا لو۔ اگر انسان صرف جاننے تک رک جائے، پہچانے نہیں، تو بعض بات کے کوئی فائدہ بھی نہیں دیتا۔ آپ دیکھیں یہ ناکے لگے ہوئے ہیں پاکستان میں جگہ جگہ، یہ جو خود کش حملے ہوتے ہیں، جو کچھ بھی ہوتا ہے، قتل و غارت ہوتی ہے، یہ جو قتل کرنے والے ہیں یہ بھی وہیں سے گزر جاتے ہیں۔ اگر آپ سمجھیں کہ ناکے درست ہیں تو پھر بھی ناکے پر صرف اتنا ہی پوچھا جاتا ہے کہ تم کون ہو، ایسے ہی ہے۔ وہ روکتے ہیں، شناختی کارڈ لیتے ہیں، تو شناختی کارڈ پہ جو لکھا ہے اس سے یہ پتا چل جاتا ہے یہ کون ہے، یہ پتا نہیں چلتا یہ کیا ہے۔ اگر انہیں پتا چل جائے یہ کیا ہے تو جانے ہی نہ دیں، یہ کیا کرنے آتا ہے تو پھر جانے ہی نہ دیں۔ توجہ فرمائیں، جاننا یہ ہے کہ اس کا نام، بلدیت، تاریخ ولادت، تاریخ وفات، ایڈریس، کہاں کا رہنے والا ہے، یہ سب چیزیں پتا چل جائیں، انسان جان گیا، پہچانا نہ۔ پہچاننے کا معنی کیا کرنا، توجہ فرمائیں، آسان لفظوں میں کر رہا ہوں تاکہ گفتگو کا اتنا ہی پہلو ہے جتنا آپ تک پہنچتا رہے۔ پہچاننا یہ ہے کہ یہ کیا ہے، کیا ہے سے کیا مراد، یعنی اس میں کیا کمالات ہیں، کیا اوصاف ہیں، کیا صفات ہیں، اس کا ہنر کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ ہے۔ توجہ فرمائیں، ایمان کی معرفت کا معنی یہ نہیں کہ ہم جان لیں یہ کون ہے، جو ہم سے طلب کیا گیا وہ یہ ہے ہم پہچانے ایمان کیا ہے۔ میری بات کو توجہ فرمانا۔ اور تاریخ میں جن لوگوں نے ائمہ کی معرفت بمعنی پہچاننا نہیں کی انہیں پتہ نہیں چلا۔ اگر کربلا میں اس طرف فوجی اشتیاق کو پتہ چل جاتا کہ حسین کیا ہے، وہ جانتے تھے حسین کون ہے، پہچانتے نہیں کہ حسین کیا ہے۔ اس بات میں توجہ فرمائیں، اگر پتہ چل جاتا حسین اس ہستی میں کیا ہے، جملہ کہہ رہا ہوں، حسین اس ہستی میں حجت خدا ہے، ہادی ہے، پہ توجہ۔ اگر انہیں پتا چل جاتا یہ امام وقت ہے، یہ ہمیں جنت لے جانا چاہتا ہے، یہ ہم سے زیادہ ہمارا خیر خواہ ہے، شاید میں جملہ جلدی لے جائے گا، معذرت چاہتا ہوں، آپ نے توجہ نہیں فرمائی، معذرت چاہتا ہوں جسارت کی۔ اگر انہیں پتا
نقصان میں، لیکن وہ ہمارا درد رکھتا ہے، وہ ہمارا احساس رکھتا ہے، وہ ہمیں ہم سے زیادہ چاہتا ہے۔ لے چلے مسائل کا جملہ نہیں، لیکن آپ تک بات پہنچ جائے۔ مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، یہ باتیں توجہ فرمائیں گے آپ تک، بڑی یہ تمہید ہے آج جس امام کا ذکر کرنا ہے۔ ذکر اس امام کے القابات میں سے ایک لقب ہے امام الرؤوف، رؤوف مہربان امام۔ نہیں توجہ ہوگی، اللہ کا پروردگار اپنے آپ کو رؤوف الرحیم کہتا ہے، اور اسی طرح سرکار کو رؤوف الرحیم کہا۔ اسی طرح اس امام کا 12 ائمہ میں لقب ہے رؤوف، مہربان۔ ہر امام رؤوف ہے، ہر امام مہربان ہے۔ اب امام کی مہربانی کا ایک جملہ عرض کرتا ہوں۔ بعض باتیں سننے والی زیادہ ہوتی ہیں، مجلس کا انداز بدلے گا، سنو گے زیادہ، سمجھو گے زیادہ تو زیادہ تبدیلی آئے گی۔ اس لیے عرض کر رہا ہوں، جان بوجھ کر اس طرح اس انداز میں گفتگو کر رہا ہوں۔ روز عاشور امام کتنا رؤوف ہے، کتنا مہربان ہوتا ہے۔ روز عاشور سید الشہداء نے فوج اشقیاء کو 3 خطبے دیے، 3 خطبے، ایک نہیں 3۔ پتہ ہے جب تیسرا خطبہ امام دے رہے تھے، سید الشہداء ارشاد فرما رہے تھے، تیسرا خطبہ، تو فوجی اشقیاء نے کیا کیا؟ یہ ہے درد، یہ ہے کرم، وہ تالیاں بجانے لگے۔ یہ تاریخ کا حصہ ہے، شیعہ سنی دونوں نے لکھا۔ امام انہیں اپنا تعارف کروا رہے ہیں اور وہ تمسخر اڑا رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں۔ کتنی بڑی یہ جسارت ہے۔ دیکھیں میں طالب علم بہت حقیق صاحب، لیکن آپ کی نظر میں اتنی محبت احترام ہے کہ آپ کم از کم اخلاقی طور پر کبھی ایسا کام نہیں کریں گے کہ میری طرف پاؤں پھیلا کے بیٹھ جائیں۔ ہم بھی کوئی سید بزرگ ہو تو اس کی طرف پاؤں پھیلاتے ہیں، باشعور انسان نہیں پھیلاتے۔ کیوں؟ اسے کسی نے مجبور کیا؟ ہاں، اخلاق ایسے ہے، وہ سمجھتا ہے یہ جسارت ہے۔ اگر کوئی پاؤں پھیلا لے تو آپ سب کہیں گے تمہیں پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں، ایسے تو مجھ حقیر کی کیا حیثیت ہے؟ اگر امام وقت ہو، خود امام ہو، خود حسین ہو، پھر اب وہ تمسخر میں تالیاں بجا رہے ہیں۔ ایک دفعہ سید الشہداء خاموش ہوئے، پلٹے سننا۔ امام جب خیموں میں آئے، ثانیہ زہرا اٹھی، اب سن رہی ہے، ظاہر ہے خیمہ تھا نا تو وہ پردہ تھا، پردے میں آواز تو باہر آتی ہے کہ جنگ تفریح ہے، اور جب تالیاں بجا رہا ہوں تو صدا تو آئے۔ جیسے امام اندر آئے، اب بھائی سمجھتے نہیں، حجت خدا سمجھتے ہیں۔ میں توجہ فرمانا، اب بھائی سمجھ کے نہیں، حجت خدا سمجھ کے وہ بی بی مخاطب ہوئی جو حجت شناس تھی۔ اب بی بی مخاطب ہوئی، یاد کی، کہنے لگی آپ کو امام سمجھ کے کہہ رہی ہے کہ جب یہ نہیں سن رہے، سننا جملہ، جب یہ آپ کی بات نہیں سن رہے، آپ فرزند رسول، دل بند بطول، حسین و منی و انا من حسین کا مصداق، پنجتن کی 5ویں ہستی، طہارت کی اعلیٰ منزل پہ فائز، سردار جوانان جنت، اور وہ تمام فضائل۔ نبی نے فرمایا انہیں کیا پتا؟ آپ کیوں اس طرح کر رہے ہیں جب یہ تمسخر اڑا رہے ہیں؟ سننا، یہ ہے امام کی مہربانی، اس میں ہم نے اپنے لیے درس لینا ہے۔ امام نے فرمایا میں چاہتا ہوں انہیں خطبے دے کر کہ یہ میرا قتل نہ کر لگا۔ کیوں بھیا کیوں چاہتے ہیں؟ سنیے، یہ ہے امام نے فرمایا میرا قتل کر کے دائمی جہنمی بن جائیں گے۔ میں جہنم سے نجات دینے آیا ہوں، میں جہنمی بنانے نہیں آیا۔ میری بات میں توجہ ہے؟ میں چاہتا ہوں میرا قتل نہ کریں، مجھے قتل کر کے ابدی شقاوت میں گرفتار ہو جائیں گے۔ یہ ہے امام کی امت کی نسبت خیر خواہی، یہ ہے مہربانی۔ لو بھائی توجہ فرمانا، معذرت چاہتا ہوں اس انداز میں بات کی، آپ کے چہروں اور آپ کی توجہ سے مجھے حوصلہ ہوا۔
اس لیے میں بات یہ کر رہا ہوں اس انداز میں جان بوجھ کر، اللہ اکبر، اگر حسین ان کے لیے خیر خواہ ہے جن کے بارے میں میرے مولا کو، میرے آقا کو معلوم ہے کہ یہ کبھی نہیں پلٹیں گے، اگر حسین ان کے بارے میں اتنے خیر خواہ ہیں تو اپنے عاشقوں کے بارے میں کیسے، اپنے محبوں پر کتنے مہربان ہوں گے، کتنے خیر خواہ ہوں گے۔ اب ایک جملہ یہ بھی لے جائیں، آج ہم سب کے لیے مقام درس بھی مقام عبرت بھی، سنیے گا۔ ثانی زہرا نے پوچھا کہ آپ انہیں 3 خطبے دے چکے، ان میں کوئی تبدیلی کے آثار نہیں، کیوں؟ امام ہے نا، امام وقت، اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ امام کی زبان میں تاثیر نہیں؟ میں بات کر رہا ہوں، ممکن ہے میں آپ کے معیار ملاپ کے مطابق نہ کروں، میری زبان میں، میرے وجود میں وہ تاثیر نہ ہو۔ امام کے بارے میں سوچ سکتے ہیں؟ بولیے، وہ سوچ سکتا ہے؟ تو بی بی نے پوچھا آپ کی بات ان پہ اثر کیوں نہیں کر رہا؟ سوال تو ہے، اثر انداز کیوں نہیں ہو رہی؟ سنیے گا جواب، قیامت تک ہم سب کو اس جواب کو اپنی زندگی کا لاہ عمل بنانا ہے۔ امام نے فرمایا ان پہ اثر اس لیے نہیں ہو رہا کہ ادھر تاثیر ہے، ادھر اثر کیوں نہیں ہو رہا؟ امام نے فرمایا اس لیے کہ ان کے شکموں میں آرام ہے۔ میری بات کا توجہ ہے؟ اگر شکم میں لقمہ حرام آ جائے تو امام کی بات بھی اثر نہیں کرے۔ رزق حلال و حرام کے لیے اثرات ہوتے ہیں، زندگی میں اثرات ہوتے ہیں، ایسے ہی نہ سمجھے، ان کے اثرات ہیں جو باقی رہتے ہیں قیامت تک، جب تک اس کی توبہ نہ کی جائے، وہ جس کا حق کھایا اسے پلٹایا نہ جائے، اس کے اثرات اولاد تک جاتے ہیں، اگلی نسلوں تک جاتے ہیں۔ توجہ فرمانا، حتیٰ امام کی زبان اثر انداز نہیں ہوئی۔ تو عرض یہ کر رہا ہوں آپ کی خدمت عالیہ میں کہ جاننے اور پہچاننے میں فرق ہے۔ ہم سے جو طلب کیا گیا وہ یہ ہے، توجہ رہے، باتیں بس آسان کی اور جلدی کرتا ہوں۔ ہم سے جو طلب کیا گیا وہ یہ ہے کہ ہم امام کو پہچانیں۔ کیا مراد؟ اب آئے اگلا جملہ کہتا ہے، امام ہے انسان کامل، امام ہے مصداق انسان کامل۔ اب اس کامل کی شناخت کون کروائے؟ 2 طرح کی ہستیاں، یا وہ اس کامل کی شناخت کرائے جس نے اسے کامل بنایا، یا وہ کرائے جو اس جیسا کامل ہے۔ بات پر توجہ ہو رہی ہے؟ لو آسان کر دیتا ہوں، امام کا تعارف یا وہ خدا کرائے جس نے اسے امام بنایا، یا وہ کرائے جو اس امام جیسا ہے۔ میں جملہ اور آسان کرتا ہوں، پہلا امام ہی میرا علی ہے نا، یہی حدیث کا معنی ہے جو سرکار نے فرمایا تھا، اے علی تیری معرفت کا حق ادا نہیں کیا، یا خدا نے یا میں مصطفیٰ نے۔ یعنی تو جیسا ہے تیرا تعارف ویسا اگر کوئی کرا سکتا ہے تو یا وہ خدا جس نے تجھے علی بنایا، یا وہ جس جیسا اللہ نے تجھے بنایا۔ تو شناخت امام کے 2 ہی ذریعے ہیں، یا خدا سے پوچھو امام کیا ہے، یا اس امام سے پوچھو جو اس امام جیسا ہے۔ بات توجہ ہو رہی ہے؟ اب امام کی معرفت کا قرآنی ذریعہ ایک ہی آیت کا صرف ترجمہ ہی ہوگا چونکہ وقت اتنا نہیں ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیا ہے، وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، توجہ فرمانا نوجوان خصوصاً، وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، خدا فرما رہا ہے ہم نے ان کو بنایا، ہم نے بنایا، خدا کہہ رہا ہے میں نے بنایا، ان کو کیا بنایا؟ أئِمَّةً، توجہ، أئِمَّةً، امام نہیں، أئِمَّة، امام کی جمع ائمہ ہے۔ قرآن میں لفظ امام بھی آیا ہے، ایسی بات نہیں، آیا ہے حضرت ابراہیم کے لیے۔ توجہ رہے، انی جاعلک للناس اماما، ہم نے انسانوں کے لیے تجھے امام بنایا۔ تو ابراہیم کے لیے لفظ امام، توجہ، اللہ نے اسی معیار پر امام کہا،
حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شکل میں. تو اللہ نے کہا اگر پہلے مرحلے پر ابراہیم ہے تو خیال رکھنا میں جسے بناؤں گا وہ کم از کم کردار ابراہیمی کا حامل ہوگا. توجہ ہو گئی. وہ ابراہیم جیسا تو ہونا چاہیے. لے ہمارے موقف کی تائید ہو رہی ہے. اللہ نے لفظ امام بھی کہا، ائمہ بھی کہا، اور بنانے کا طریقہ بھی قرآن میں ذکر کر دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امتحان کے بعد منصب امامت کا اعلان ہوا. تو اللہ نے کہا جب میں نے پہلے مرحلے پر امتحان کے ساتھ امام کا ذکر کیا، پھر ائمہ کا ذکر کیا، تو اب سمجھ لو کہ میں نے ایک امام نہیں بنایا، ائمہ بنائے ہیں. تو باقی بھی ابراہیم جیسے ہی تسلسل میں ہوں گے. بھائی توجہ فرمانا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی وَمِن ذُرِّيَّتِي، یہ امامت میری ذریت میں بھی رکھنا. تو اب قیامت تک دو چیزیں تو رہنی چاہیے، ایک امام رہنا چاہیے، دوسرا ذریت میں رہنا چاہیے. اچھا کب تک رہنا چاہیے؟ سنیں اب ہمیں پتا کیسے چلے کہ کب تک ہے. آئیں قرآن نے کہا یوم ندعو کل اناس بامامہم. پروردگار یوم اس دن ندعو ہم پکاریں گے کل اناس ہر انسان کو، کس کے ساتھ؟ بے امامہم، اس کے امام کے ساتھ. کس کے؟ ہر انسان کے. تو پتا چلا جب تک ایک انسان ہے امام رہے گا. چونکہ وہاں پکارا جائے گا ہر انسان کو امام کے ساتھ، تو پتا چلا ابتدا ہے ابراہیم. اور اب جب تک ایک انسان بھی روئے زمین پر رہے گا ضرورت امام رہے گی. توجہ ہو گئی؟ توجہ فرمائے. اب اللہ نے فرمایا میں نے بنایا ہے، میں نے امام بنائے. تو کس لیے بنائے؟ یہدون بامرنا، میں نے ان کے ذریعے ہدایت کی ہے. ان کے ذریعے میں نے امر کیا کہ وہ ہدایت کرے. لیجئے بھائی اب ذرا مشکل الفاظ ہیں لیکن انشاءاللہ آپ متوجہ ہیں، اس لیے مجھے خوشی ہو رہی ہے بات کو ذرا اور تحقیق کر رہا ہوں. ہدایت ان کے ذریعے کروں گا. ہدایت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے راہ دکھانا، ایک ہوتا ہے منزل تک پہنچانا. جو راہ دکھانا ہے اسے کہتے ہیں رہنمائی، جو منزل تک پہنچانا ہے اسے کہتے ہیں رہبری. سنیے امام رہنما نہیں ہوتا، امام رہبر ہوتا ہے. امام راہ دکھاتا نہیں، منزل تک پہنچاتا ہے. میری بات پہنچی ہے؟ امام راہ دکھاتا نہیں، منزل تک پہنچاتا ہے. اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ نبوت ہے رہنمائی، امامت ہے رہبری. اب تو یہ نہ کہے کہ شیعہ کہہ رہے ہیں نبوت رہنمائی ہے راہ دکھانا، امامت ہے رہبری منزل تک پہنچانا. یقینی بات ہے جو منزل تک پہنچائے اس کا مقام بلند ہے راہ دکھانے والے سے. تو کیا ہم امامت کو نبوت سے بلند مانتے ہیں؟ ہاں مانتے ہیں. تو پھر سوال ہے سرکار کہاں گئے؟ یہی غلط فہمی ہے. شیعہ سنی بھائیوں یہی غلط فہمی دور کریں. کیا ہم نے سمجھا رسالت مآب صرف نبی ہے رسول ہے؟ نہ، وہ نبی بھی ہے، رسول بھی ہے، امام بھی ہے. بہت شکریہ، جزاک اللہ. ذکر امام ہے، شب شہادت ہے، اس لیے تمہید میں روایتی بات نہیں کرنا چاہتا تھا، واقعات نہیں پڑھنا چاہتا تھا کچھ بات ہو جائے. یہی غلط فہمی ہے. سرکار دو عالم نبی بھی ہے، رسول بھی ہے، اور دلیل نوجوان بھائیوں کے لیے کہہ رہا ہوں، بزرگوں کے لیے نہیں. حضرت ابراہیم نبی تھے، رسول تھے، پھر امام بنے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس 3 منصب تھے یا نہیں؟ تینوں تھے. اگر ابراہیم علیہ السلام کے پاس 3 منصب ہو اور رسالت مآب کے پاس 2 ہو تو جس کے منصب جتنا زیادہ ہوتا ہے اس کا مقام اتنا بلند ہوتا ہے. اگر ابراہیم نبی رسول اور امام تھے تو سرکار بھی نبی رسول اور امام ہے. بار بار کیوں دہرا رہا ہوں؟ اور وضاحت کر دیتا ہوں. ہمارے عقیدے میں جیسے سرکار کی نبوتوں سے بلند ہے، رسالتوں سے
इमामतों से बुलाता है। चले आसान कर दूं हमारे अकीदे में इमाम हसन मुश्तबा से लेके इमाम ज़मान तक जो इन 11 अइम्मा का इमाम कहलाए वो मुर्तज़ा है, और जो मुर्तज़ा का इमाम कहलाए वो मुस्तफा है, वो मुस्तफा है। चले बात अल्हम्दुलिल्लाह नतीजे तक आ रही है, आप तवज्जो फरमाएंगे बात और आसान हो जाएगी। ले अब हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि सरकारे दो आलम से पहले वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दौर से 3 मनसब चल रहे थे, 3 अल्लाह के 3 मनसब। तवज्जो रहे भाई, एक नबुव्वत, एक रिसालत, एक इमामत। हम मानते हैं नबुव्वत और रिसालत खत्म हो गई। क्यों? चूंकि कुरान में ऐलान हो गया, सरकार को खातिमुन नबीयीन कहा गया है, कहा गया, हम मानते हैं। जब नबुव्वत खत्म होगी तो रिसालत की जरूरत नहीं रही। क्यों? चूंकि रिसालत के अंदर नबुव्वत है, नबी पहले हो गए, रसूल बाद में। अल्लाह ने जो वसी ओहदा था उसके खात्मे के अंदर ऐलान कर दिया कि जब नबी नहीं आएगा तो रसूल नहीं आएगा। चूंकि नबी है पैगाम लेने वाला, रसूल है पैगाम देने वाला। सुनना, हम मानते हैं कि सरकार में नबुव्वत और रिसालत खत्म हो गई, अब रहनुमाई की जरूरत नहीं। चूंकि दीन पहुंचाना है रहनुमाई, और दीन पे अमल करके मंजिल तक पहुंचाना ये रहनुमाई नहीं, रहबरी है। सालार की जरूरत है, जो इस काफिला इंसानियत को उसकी मंजिल तक ले जाए। हमारा ये ईमान है कि सरकार के बाद कोई किसी माना में नबी नहीं, ऐलान है। लेकिन सरकार के पास 3 मनसब थे, नबूवत, रिसालत और इमामत। नबूवत और रिसालत तो खत्म हो गई, इमामत खत्म कहाँ हुई? जो मनसब खुदा शुरू करता है खत्म भी खुदा करता है। तो सरकार के बाद अब इमामत चली, इसीलिए ये 12 इमाम है, नबी नहीं। ऐसा ही है ना? लो भाई सुन लेना, ये जो 12 हस्तियां हैं, ये इमाम भी हैं, खलीफे भी हैं। अब कहेंगे ये कैसे? सुने, दोनों बताता हूं। खलीफा उसे कहते हैं जो किसी की जगह लेता है, तो जो जगह लेता है वो बाद में आता है, किसी की जगह ले रहा है, जानशीन है। तवज्जो, ये जो 12 है ना, ये सरकार की निस्बत देखो तो खलीफे हैं, सरकार के बाद है, जानशीन है। उम्मत की निस्बत देखो तो इमाम है। खलीफा उसे कहते हैं जो पीछे आए, इमाम उसे कहते हैं जो आगे हो। ये 12 रसूल के इमाम नहीं, ये उम्मत के इमाम है। लिहाजा अपनी निस्बत देखोगे तो इमाम कहोगे, सरकार की निस्बत इन्हें जब निस्बत दोगे तो खलीफे कहोगे। इसलिए हम 12 इमाम कहते हैं, क्योंकि अपनी निस्बत से देखते हैं। सुन लेना यार, जुमला कह रहा हूं, हमारे नजदीक ये 12 के 12 रसूल के जानशीन है, उम्मत के इमाम है। यानी उम्मत से हमेशा किरदार में, इल्म में, कमालात में आगे है, सरकार से पीछे है। लोग हम इमाम मानते ही उसे हैं जो रसूल से आगे ना बढ़े, उम्मत से पीछे ना हटे। सरकार की निस्बत देखो तो पीछे नजर आए, उम्मत की निस्बत देखो तो किरदार और गुफ्तार में आगे नजर आए। उम्मत की रहबरी करे और उम्मत को मंजिल तक पहुंचाए, ये है इमामत का कुल्ली तसव्वुर। अब इस कुल्ली तसव्वुर के तहत आज एक इमाम का जिक्र है। इमामत यानी हिदायत। ले एक जुमला दे देता हूं, अल्लाह का बख्शा हुआ निजाम हिदायत जब नबूवत के बाद तसलसल पाए तो उसे इमामत कहते हैं। अल्लाह का बख्शे हुए निजाम हिदायत को जब परवरदिगार
جو بات کہہ رہا ہوں وہ لے جانا. ہم سرکار دو عالم کو آخری نبی مانتے ہیں، بار بار دوہرا رہا ہوں، آخری رسول مانتے ہیں، آخری ہادی نہیں. آپ پر نبوت اور رسالت ختم ہوئی ہے، ہدایت نہیں. کیوں؟ چونکہ جب تک ہدایت پانے والے ہیں ہدایت کرنے والا ہونا چاہیے. ہادی کی ضرورت ہے، بس اسی ہادی کی ضرورت یہی انسان کو آمادہ کرتی ہے کہ انسان ہادی کو قبول کرے. اور پھر ہم ہادی کی ضرورت سے انکار کیسے کر سکتے ہیں جبکہ گمراہ کرنے والا ابھی بھی ہے یا نہیں؟ تو شیطان گمراہ کرنے کی اہلیت اور صلاحیت رکھتا ہے یا نہیں؟ رکھتا ہے نا، وسوسہ ڈالتا ہے. تو گمراہ کرنے والا تو آج بھی ہے. اور اگر کوئی کہے ہادی نہیں ہے تو اس کا معنی ہے گمراہوں کے حوالے کر دیا گیا. سوچئے گا میں نے کیا کہا. اگر اللہ نے آزمائش کے طور پر گمراہ کرنے والے کو قیامت تک مہلت دی ہے تو تقاضۂ عدل ہے جب تک گمراہ کرنے والا رہے اس کی گمراہی سے بچانے والا ہادی بھی رہے. ہادی بھی رہے. اچھا، اسی ضرورت امامت کو اب دوسری جہت سے عرض کرتا ہوں. دوسری جہت سے امام، توجہ بھائی، امام یعنی روئے زمین پر نظام توحید کو نافذ کرنے والا، نظام توحید کا محافظ. اور یہی بات میرے اور آپ کے 8ویں امام نے مجمع میں ذکر کی. سننا بھائی، اللہ اکبر. ہمیں تاریخ انبیاء میں سب سے بڑا مجمع سرکار کے سامنے نظر آیا. توجہ ہوئی ہے میری بات؟ میں نے اشارہ کیا ہے تاریخ انبیاء میں کسی نبی کو اتنا بڑا مجمع نہ ملا جتنا بڑا مجمع سرکار کو ملا. انبیاء میں کہہ رہا ہوں، آج کی بات نہیں کر رہا. تاریخ انبیاء میں سب سے بڑا مجمع غدیر کا ہے. کسی نبی کو اتنا بڑا مجمع نہیں ملا. اللہ اکبر. یہ بھی ایک نظام کائنات ہے. اتنا بڑا مجمع جس کو دیا، اگر مجمع ایسا تھا تو مجمع سے کہا جیسا خطیب تمہیں دیا ایسا خطیب بھی کسی کو نہ ملا. مجمع بھی منفرد، خطیب بھی منفرد. اب اگلا جملہ بھی کہو، اعلان بھی منفرد. مجمع بھی منفرد، خطیب بھی منفرد، اعلان بھی منفرد. نہیں، میں نے غدیر نہیں پڑھنا. انشاءاللہ کبھی اگر حاضری کا موقع ملا تو غدیر کے حوالے سے بہت سارے پہلو ذکر ہو سکتے ہیں، لیکن یہ جملہ کہہ کے آگے بڑھتا ہوں. اس سے بڑا مجمع، عظیم مجمع کہاں ہوگا؟ جسے دیکھا حاجی، جسے دیکھا نمازی، جسے دیکھا صحابی. تو اتنا عظیم مجمع، حاجی، نمازی اور صحابیوں کا مجمع. اور ایسے مجمع وہ خطیب کو دیا جو نبیوں کا نبی. اس خطیب کیسا کائنات میں نہ آیا ہے نہ آئے گا. بھائی سوچئے گا، اگر خطیب اور مجمع ایسا ہو تو جسے موضوع بنایا جائے گا وہ کیسا ہوگا؟ جسے موضوع گفتگو بنایا جائے گا تو کیسا ہوگا؟ بس اس دن جو ہوا وہ تاریخ میں منفرد رہ گیا. لو بھائی، اب میں نے یہاں رکنا نہیں. یا اتنا بڑا مجمع سرکار کو ملا یا اوصیاء سرکار میں، ائمہ کی تاریخ میں اتنا بڑا مجمع 8ویں امام کو ملا. کاش میری بات پہنچ جائے. اب آپ نے اندازہ لگانا ہے، ادھر مجمع غدیر والا اور ادھر مجمع جو امام کو ملا وہ امام کا قائد نہیں. اب پس منظر ذکر کر دوں جلدی جلدی کیونکہ یہ حدیث بیان کرنی ہے. امام آ رہے ہیں مدینے سے. آپ اگر حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی حیات طیبہ کو پڑھیں تو میں جو ایک جملہ کہہ رہا ہوں، ہمارے ائمہ قرآن ناطق ہیں. یہ کوئی خطیبانہ جملہ نہیں، یہ علماء کا جملہ ہے. ائمہ قرآن مجسم ہے. جو قرآن نے آیات میں کہا ہے ان آیات کو اگر
بھی امام ہے. اس لیے قرآن ناطقہ سنیے، جس طرح قرآن میں محکم بھی ہے اور متشابہ بھی ہے، اسی طرح ہمارے ائمہ کی زندگی میں محکم بھی ہے، متشابہ بھی ہے. یہ باتیں توجہ فرمائیں، عام باتیں نہیں کر رہا. ائمہ کی زندگی کے متشابہات ہیں. کون سے؟ مثلا صلح امام حسن، یہ ہر کسی کو سمجھ میں نہیں آتا. اسی طرح ولی عہدی امام رضا، یہ متشابہات امام میں ہے. ان کو سمجھنا ہے تو محکم کیا ہے؟ سارے ائمہ کی زندگی میں محکم آیت کا نام ہے کربلا. سب کا اگر آپ نے فلسفہ امامت سمجھنا ہے تو کربلا سے سمجھنا. توجہ ہے. اب اسی متشابہات امام میں ولی عہدی امام کو دی گئی اور فورس کر کے، اور اب مدینے سے امام چلے. پتہ ہے مامون تاریخ بنی عباس میں بڑا مکار اور عیار انسان ہے. اس نے اپنے آبا و اجداد کی روش نہیں اپنا ایک ڈائریکٹ ظلم کرنا، انڈائریکٹ آیا. خیر خواہ بن کر امام کی دشمنی کو خیر خواہی کے لباس میں چھپایا. مدینے سے امام چلے اور اب اس کا حکم تھا کہ امام کو کسی شہر سے نہیں گزارنا. یہ تاریخ کا حصہ ہے. غیر معروف راستوں سے لے کے آؤ. سننا، میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ غیر معروف راستوں سے گزرتے 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 نیشاپور آ گئے. یہ نیشاپور جب آپ مشرق سے آتے ہیں تو 1.5 سے 2 گھنٹے کا راستہ، جہاں قدم کا ہے مولا وہاں پہنچا. جیسے ہی نیشاپور میں امام کی آمد کی اطلاع جو مدینے سے جب امام چلے تھے تو لوگوں کو ملی تھی. سننا، نیشاپور میں جب پہنچا تو 20,000 لوگ صرف قلم لے کے آ گئے، کاغذ و قلم لے کے آ گئے. کس لیے؟ کہ امام سے ان کے نانا کی کوئی حدیث سن کے درج کرے. ضبط کریں. آپ نے توجہ فرمائی. اگر 20,000 صرف حدیث لکھنے والے ہیں تو مجمع کتنا ہوگا؟ سنیے، اور یہ مجمع اس حالات میں امام کا انتظار کر رہا ہے. میں نے پڑھا تاریخ میں یہ سارا مجمع امام کو امام نہیں مانتا، لیکن پھر بھی آیا. کیوں آیا؟ یہ آیا نہیں، وہ لایا. اللہ کا اہتمام و انتظام تھا. یہ اہل بیت کی جاذبیت اٹریکشن تھی کہ جو عام فرد کے دل میں محبت اہل بیت پیدا ہو. امام اب نیشاپور میں پہنچے تو تحت نگاہ اجتماع. سننا، امام کی عمارت جب داخل ہوئی، امام اس عمارت میں تشریف فرما. اب لوگوں نے روکا اور ایک آواز بلند ہوئی، اپنا رخ انور کی زیارت کروائی. امام نے پردہ ہٹایا. میں نے تاریخ آج پڑھ رہا تھا، امام کے رخ انور پہ نگاہ ہے لوگوں کی اور آنکھوں سے آنسو جانا. یہ ہمارے ائمہ کا مانوی اثر تھا کہ جس دل میں پاکیزگی ہوتی تھی امام کھینچ لیتا. امام کے رخ انور پہ نظر ہے، لوگ رو بھی رہے ہیں اور مطالبہ کر رہے ہیں. سننا ہے، مطالبہ کیا کر رہے ہیں؟ اپنے جج کا کوئی فرمان سنا کے جانا. بڑی اہم بات ہے، معذرت چاہتا ہوں، آپ نے تھکنا نہیں. میری بات توجہ سے سماعت فرمانی ہے، بہت لطف آئے گا. لطف کا معنی یہ کہ آپ کے لیے بڑا اہم پیغام ہے اس میں، میرے لیے بھی اور آپ کے لیے. اتنا بڑا مجمع اور امام کو روکا، اور روکنے کے بعد کیا کہا؟ اپنے جج کا فرمان سنائے. دیکھیے، اگر آپ تھوڑا سا پیچھے جائیں نا، امام رضا علیہ السلام کے والد گرامی امام موسیٰ، تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ساری زندگی زندان میں گزری. ایسے ہی ہے نا. پیچھے چلے جائیں، امام جعفر صادق اور امام باقر.
ان کو تھوڑی سی نسبت اور آزادی ملی، ان سے پیچھے چلے جائیں۔ امام زین العابدین واقعہ کربلا ہو گیا، اس کے بعد امام پر بھی سختی، پیچھے چلے جائے سجن الشہداء واقعہ کربلا، پیچھے چلے جائے امام حسن مجتبیٰ، صرف 6 ماہ لوگوں میں آنے کا موقع ملا۔ مولا کائنات 4 سال اور 3 جنگیں، ایسا ہی ہے نا، 25 سال گھر میں۔ توجہ، میں نے جلدی جلدی یہ تاریخ امامت بتا دی۔ امام رضا سے پیچھے جائیں، سارے ائمہ غربت میں، تنہائی میں، گھروں میں چلے گئے، اور 8ویں امام کو موقع مل رہا ہے اتنے بڑے مجمع میں۔ تو چاہیے تو یہ تھا کہ امام اپنے آباء و اجداد یا اپنے فضائل پڑھتے، لیکن میں ذمہ داری سے وہ حدیث آپ کو سنا رہا ہوں، امام نے فضائل نہیں پڑھے، یہ بیان کی حدیث۔ پورا مجمع انتظار میں امام سے مطالبہ کیا، امام نے کہا اچھا کاغذ قلم لو۔ اب کرتاس پر قلم آئے، امام نے کہا حدیث بیان کرنے لگا ہوں، پہلے یہ بیان کرتا ہوں کس کی حدیث ہے اور کس واسطے سے ہے۔ امام نے فرمایا جو تمہیں سنا رہا ہوں میں علی ابن موسیٰ رضا میں نے اپنے بابا سے سنا، جو سنا رہا ہوں میں نے اپنے باپ سے سنا۔ اچھا سنا، فرمایا میرے باپ نے اپنے باپ سے سنا، انہوں نے اپنے بابا سے سنا۔ توجہ ہے، 8ویں کہہ رہے ہیں 7ویں سے، 6 سے، 5ویں سے، 4 سے، 3 سے، پہلے سے، چونکہ مولا علی سے، مولا علی رسول خدا سے، رسول خدا فرمایا خدا سے۔ امام نے یہ نہیں کہا قال اللہ، یہ 8 سلسلے بیان کر کے، سلسلے چین بیان کر کے کہا قال اللہ۔ آپ نے توجہ فرمائی ہے، قال اللہ کہہ کے بتایا کہ اگر کوئی سلسلہ خدا تک پہنچتا ہے تو صرف یہ ہے۔ توجہ فرمانا، میری بات پر توجہ فرمانا۔ اب میں دوبارہ جملہ دہراتا ہوں، امام نے 8 سلسلے بیان جو کیے وہ کیسے کیے؟ علامہ سید عبدالحسین امینی رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے الغدیر نامی کتاب لکھی، فرماتے ہیں سنو، فرماتے ہیں ایسا خوبصورت سلسلہ، ہر امام کی جو حدیث ہے اپنے باپ سے ہے سننا۔ کہتے ہیں بیٹا اگر عام بھی ہو اور لائق ہو تو وہ جھوٹ باپ پر نہیں بنتا۔ توجہ ہے، امام نے یہ کیوں کہا میں نے اپنے بابا سے، انہوں نے اپنے بابا سے، انہوں نے اپنے بابا سے، انہوں نے اپنے، کیوں بتایا؟ امت میں 2 سلسلے ہیں، اب توجہ فرمانا نوجوان خصوصاً، امت میں 2 سلسلے ہیں، 2 سلسلے امام کے دور میں، ایک وہ جو امت کے پاس تھا وہ کیا تھا، اور ایک جو امام بتا رہا ہے۔ امت کے سلسلے کو بیان کرتا ہوں، مثلا رسول خدا سے صحابی، صحابی سے تابعی، تابعی سے تبع تابعی، تبع تابعی سے امتی، یہی سلسلہ ہے نا۔ جو رسول سے نیچے آئے تو 5ویں مرحلے تک پہنچتے پہنچتے وہ سلسلہ امت، ایسے ہی ہے نا، ماشاءاللہ۔ یعنی ختم سے مراد یہ کہ کوئی عنوان نہ رہا، آپ نے عام امت تک پہنچ گئے۔ سننا، میری بات کی تائید کرو گے، ممکن ہے جو رسول سے سن رہا ہے صحابی، ٹھیک ہے، امت کا ایک نظریہ ہے، ہم تنقید نہیں کرتے، ممکن ہے صحابی تھا بڑا عظیم، سرکار کی زیارت کی، سرکار سے حدیث سنی، ٹھیک ہے، ہم نے دیکھا صحابی، اب ضروری نہیں جیسا صحابی تھا ویسا اس کا بیٹا نکلا، ماشاءاللہ، صحابی تھا باپ، بیٹا ویسا نہ نکلا، ایسے ہی بات نہیں کر رہا، دلیل دے دیتا ہوں، باپ صحابی، بیٹا قاتل حسین، کون؟ عمر بن سعد، یہ سعد کون ہے؟ حضرت سعد بن ابی وقاص، صحابی رسول، ان کا بیٹا ڈائریکٹ عمر بن سعد، تو باپ عادل صحابی اور بیٹا قاتل حسین۔ اب جس شیعہ سنی بھائی کو امام حسین سے محبت ہے، بول کے بتانا وہ عمر بن سعد کو قبول کرے گا؟ کبھی نہیں کرے گا۔ اہل سنت میں بھی جو عاشق رسول عاشق حسین ہے تو کیسے قاتل حسین کو قبول کریں گے؟ کرے گا؟ لو بھائی توجہ فرمانا اگر متوجہ ہو، ہم نے دیکھا پہلا
صحابی نکلا عادل نکلا، دوسرا سلسلہ فاسق نکلا ہے جس نے ایک گھر میں باپ صحابی تھا، بیٹا فاسق ہو گیا، تو اب کم از کم اس بیٹے سے تو باپ کی بات نہیں لوگے نا۔ جو قاتل حسین نکل آیا اسے معتبر کیسے مانے؟ امت کے سلسلے میں پہلے مرحلے پر جیسی بات آگے بڑھی مقام تحقیق آ گیا، آپ کو پہچاننا پڑے گا کہ جیسا باپ تھا ویسا بیٹا ہے یا نہیں۔ لو اب ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، ممکن ہے دو سلسلے آپ کو اچھے مل جائیں، صحابی اور اس کا بیٹا، لیکن تیسرے سلسلے میں وہ معیار نہ رہا۔ خدا کی قسم امت کے پاس تین سلسلوں میں ایک معیار نہیں، اور اہل بیت کے پاس 8 سلسلوں میں معیار ایک ہے۔ میری بات کا توجہ ہے؟ بہت شکریہ، جزاک اللہ، سلامت رہیں۔ توجہ فرمائیں گے، امت کے پاس 3 سلسلوں میں ایک معیار نہ ملا، اور اہل بیت کے پاس 8 سلسلے اور معیار کیسا؟ اب میں یہاں انصاف بھی کروں گا، انصاف بھی کروں گا۔ یہ حدیث، یہ جو 8ویں امام سے لے کر پہلے امام تک سننا، یہ جو 8 اماموں سے حدیث ہے، اسے صرف شیعہ قبول نہیں کرتے، ہمارے اہل سنت برادران اور چھوٹی شخصیت کا نام نہیں لے رہا، حضرت امام احمد ابن حنبل، 4 اماموں میں ایک امام ہے، امام احمد ابن حنبل کی زندگی میں یہ واقعہ درج ہے۔ فرماتے ہیں جسے خطیب بغدادی نے نقل کیا کہ امام احمد ابن حنبل جب مسند احمد ابن حنبل نامی کتاب جمع کر رہے تھے تو حدیثیں لیتے تھے، ان کے ایک شاگرد نے کہا اپنے استاد سے کہ مجھے ایک حدیث ملی ہے، آپ کو سناؤں؟ کہا سناؤ۔ کہا پہلے میں آپ کو سند، اسے سند کہتے ہیں راویوں کے نام، پہلے آپ کو سند سناؤں؟ کہا سناؤ۔ کہنے لگے ان علی ابن موسیٰ، اسی طرح 8ویں امام سے اوپر گئے، ابن موسیٰ، ابن محمد، ابن جعفر صادق، ابن محمد، ابن علی ابن الحسین، ابن حسین، ابن علی ابن ابی طالب، اس طرح سلسلہ بیان کیا۔ بیان کرنے کے بعد ابھی اس نے حدیث نہیں سنائی، کہنے لگا مجھے بتاؤ۔ امام احمد ابن حنبل سے شاگرد کہنے لگا یہ جو سلسلہ ہے، یہ جو سند ہے، یہ جو چین ہے، یہ جو نام میں نے لیے، اس سے اگر مجھے کوئی حدیث ملے تو لے لوں؟ سوال کیا، اس سے کوئی حدیث ملے تو لے لوں؟ امام احمد ابن حنبل کا چہرہ متغیر ہو گیا، غصے میں کہنے لگے استاد، چونکہ تم نے جہالت میں سوال کیا ہے اس لیے تجھے معاف کر رہا ہوں، آئندہ جسارت نہ کرنا، سوچنا بھی نہ۔ کہنے لگے حدیث کو چھوڑ، وہ تو ابھی تم نے بیان بھی نہیں کی، یہ جو تم نے نام لیے ہیں، نام لو قریا هذه الاسناد علی المجنون لعفاقا یا علی مجنون لعفاقا، فرمایا یہ جو تم نے نام لیے ہیں، اگر یہ نام تعویذ بنا کر کسی دیوانے کے گلے میں لٹکا دے تو بانا ہونا ہے۔ امام احمد ابن حنبل نے یہ کہا۔ الحمدللہ ان مجالس میں شیعہ سنی بھائی دونوں آتے ہیں، اس لیے میں نے یہ بات کی۔ توجہ فرمائیں، اب آئے آپ کو حدیث سناتا ہوں۔ میں نے جو حدیث بیان کرنی ہے اسی امام علی ابن موسیٰ رضا 8ویں امام سے، یہ حدیث قدسی ہے، حدیث رسول نہیں، صرف حدیث خدا کا کلام ہے۔ توجہ، اب امام اور اتنا بڑا مجمع، امام کو تو غنیمت سمجھ کر فضائل پڑھنے چاہیے تھے، یہ ہے امام ہادی ہوتا ہے، امام ہدایت کرنا چاہتے ہیں۔ امام نے کیا کہا؟ فرمایا سنو، یہ پوری سند لکھ لی۔ امام نے فرمایا سنو، قال اللہ تبارک و تعالی کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی فمن دخل حصنی آمن من عذاب۔ امام نے فرمایا خدا فرماتا ہے کلمہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، جو اس میں داخل ہو گیا میرے عذاب سے بچ گیا۔
توجہ ہے؟ امام کہہ رہے یا میں نہیں کہہ رہا؟ امام فرما رہے ہیں، امام نے فرمایا خدا کہہ رہا ہے کلمہ لا الہ الا اللہ میرا کلا ہے، کلا جو اس میں داخل ہو گیا میرے عذاب سے بچ گیا۔ سننا، امام نے کہا پردہ نیچے پھینکا، سواری چڑھ، وہ لکھ چکے 1 2 3 قدم چلے، یہ ہے امامت۔ پہلے لوگوں نے روکا تھا، 3 قدم سواری چلی، امام نے کہا رکو، بلند آواز سے روکا گیا۔ امام نے پھر چہرہ انور کو ظاہر کیا، وہ جو لکھ چکے تھے، اب امام وہ تو متوجہ ہے لکھنے پر، امام نے کہا لکھ لیا، سب متوجہ، ہاں ابن رسول اللہ لکھ لیا، فرزند رسول لکھ لیا۔ فرمایا کیا لکھا؟ پڑھ کے سنایا، کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی فمن دخل حسنی آمن من اللہ۔ فرمایا لکھ لیا، ہاں، کہا اب نیچے لکھو۔ کیا؟ فرمایا جو لکھوا رہا ہوں۔ امام نے کہا اسی حدیث کے نیچے یہ لکھو جو میں لکھوا رہا ہوں۔ مولا کیا ابن رسول اللہ کیا لکھوا رہے ہیں؟ امام نے فرمایا بے شروطہا، اس قلعہ توحید میں داخل ہونے کی شرطیں ہیں، بغیر شرط و شروط کے نہیں۔ فرمایا ان شرطوں میں بے شروطہا وانا من شروطہا، اس قلعہ توحید میں داخل ہونے کی شرطیں ہیں، اور ان شرطوں میں ایک شرط میری ولایت کا اظہار ہے۔ میری بات کا توجہ ہو گئی؟ بہت جزاک اللہ، سلامت اللہ۔ ٹائم میں نے ابھی لکھا، توجہ فرمائیں گے ذرا، یہ بات کمپلیٹ ہو جائے، چونکہ نتیجہ بھی آ گیا تو بات کمپلیٹ ہو جائے، بہت ساری باتیں رہ گئی، معذرا چاہتا ہوں، یہ مشکل ہوتی ہے۔ بے شروطہا وانا من شروطہا، اللہ اکبر۔ فرمایا قلعہ توحید میں داخل ہونے کی شرطیں ہیں، امام نے شرطیں کہا، اور فرمایا ان شروط میں ایک شرط میں امام، آپ نے توجہ فرمائی، لیکن مجھے وضاحت کی ضرورت ہے۔ امام نے لفظ کیا استعمال کیا؟ شرط۔ کس کی شرط؟ توحید کی، قلعہ توحید میں داخل ہونے کی اور عذاب سے بچنے کی شرط میں، یعنی میں امام۔ لفظ شرط میں بڑا حسن ہے، توجہ فرمائیں گے۔ شرط کی اہمیت کا پتہ ہے؟ ماننا چاہتا ہوں اس انداز میں بات کروں گا۔ شرط کی اتنی اہمیت ہوتی ہے کہ اگر آپ اپنے 16 سال کے بیٹے سے کہیں نا بیٹا اگر تم نے میٹرک میں اتنے نمبر لیے تو تمہیں یہ دوں گا، یہ اگر اتنے نمبر لیے مارکس لیے یہ ہے شرط، یہ دوں گا یہ ہے مشروط۔ پھر دوہرا رہا ہوں، یہ اگر اتنے نمبر لیے یہ ہے شرط، یہ دوں گا انعام یہ ہے مشروط۔ بول کے بتائیں، اگر بچہ 16 سال کا آپ کے بتائے ہوئے مطلوبہ معیار پہ پورا نہ اترے اور اتنے نمبر نہ لے جتنے آپ چاہتے تھے، تو وہ یہ مطالبہ کرتا ہے کہ مجھے وہ دے جو آپ نے وعدہ کیا؟ بول کے بتائیں کیوں؟ اسے بھی پتا ہے کہ مشروط بابا تب پوری کرے جب پہلے میں شرط پوری کروں۔ اسے بھی پتا ہے شرط تب پوری، مشروط تب پورا ہوتا ہے جب پہلے شرط پوری ہو۔ آپ نے توجہ نہیں فرمائی۔ امام نے کہا میں ہوں شرط توحید، فرمایا جو قلعہ توحید میں آیا عذاب سے بچ گیا، لیکن فرمایا قلعہ توحید میں داخل ہونے کی پہلی شرط ہماری ولایت ہے، یعنی بتایا جب تک یہ شرط پوری نہ ہو عذاب سے خلاصی نہیں ہے۔ میری بات کا توجہ ہے؟ ہاں، امام یہ بتانا چاہ رہے ہیں۔ چلے مجھے میرے استاد کے درجات بھی بلند ہوں گے، جو پہلے استاد تھے ہمارے جامعہ جعفریہ کے پرنسپل تھے شیخ کرامت علی عمرانی صاحب، میں نے نام لے لیا، مغل نہیں ہو، اس لیے جملہ ان کا کہنا اور زحمت ختم کرو۔ توجہ فرمانا، شرط کی اہمیت کیا ہے؟ وہ 2 جملے کہا کرتے تھے، فرماتے تھے امام نے یہ نہیں کہا میں جز توحید ہوں، کہا میں شرط توحید ہوں۔ فرق کیا ہے؟ سننا
نماز واجب ہے، ایسے ہی ہے نا؟ اصول فروع دین میں سب سے بڑا اہم فروع دین کون سا ہے؟ نماز۔ فروع دین کی بات کرتا ہوں، سب سے بڑا فروع دین نماز۔ نماز فروع دین میں شامل اور واجب۔ ایک بندہ آیا، وہ شب قدر تھی، آ کر نمازیں پڑھنے لگا، رو رو کے خشوع و خضوع سے نمازیں پڑھ رہا۔ ایک دم 6 دن کی نمازیں مثال دے رہا ہوں، اس نے 3 دن کی پڑھ لی، ایک دم رضا بھائی سے کہا میں نے تو وضو ہی نہیں کیا۔ تو جو 3 دن کی پڑھی تھی رو رو کے، بولے نا کوئی فائدہ؟ کیوں فائدہ نہیں؟ کیوں فائدہ نہیں؟ معذرت چاہتا ہوں، آپ کا جواب یہ وضو نہیں، تو پتہ ہے وضو کیا ہے؟ نماز کی شرط۔ توجہ فرمائیے، وضو ہے نماز کی شرط، پوری نہیں کی تو روتا رہے، روتا ہی رہے گا۔ درجہ قبولیت پہ عبادت تب پہنچے گی جب شرط پوری ہو۔ لو سنو آج کی مجلس کا آخری جملہ، جیسے عبادات میں نماز کی شرط وضو ہے، ویسے توحید کی شرط ولایت ہے۔ توحید بغیر ولایت کے ایسے ہی ہے جیسے نماز بغیر وضو کے ہے۔ یہ ہے امام یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ نظام توحید، کلمہ تو لا الہ الا اللہ کا معنی صرف کلمہ پڑھنا تھوڑا ہے، بتا رہے ہیں یہ نظام توحید تب فائدہ دیتا ہے جب امام خدا ہادی برحق کے ذریعے نافذ ہو۔ نہیں توجہ ہوئی، آسان کروں، امام بتانا چاہ رہے تھے لا الہ الا اللہ تب انسانوں میں اصل معنی و مفہوم پیدا کرتا ہے جب امام کے ذریعے نافذ ہو۔ امام کیا سمجھانا چاہ رہے تھے کہ اے مامون الرشید کی امامت میں، امامت مانا رہبری میں، حکومت میں زندگی بسر کرنے والوں، تمہیں لا الہ الا اللہ کا صرف اتنا فائدہ ہے کہ تمہاری جان، مال، عزت، ناموس محفوظ ہو گئی، لیکن اگر تم اس کلمہ توحید کے ذریعے عذاب الہی سے بچنا چاہتے ہو تو مامون کی ولایت سے نکل کر میری ولایت کے سائے میں آ جاؤ۔ چونکہ مامون کی ولایت ولایت طاغوت ہے، میری ولایت ولایت خدا ہے، ولایت خدا ہے۔ امام کو لایا گیا، مامون اب روزانہ لوگوں کو بلاتا، دربار میں لوگوں کو بلاتا، یہ ہے مکر اللہ واللہ خیر الماکرین۔ مکر کا معنی چال ہے، ایک چال مامون کی تھی، اللہ کہتا ہے میں بہتر چال ہے، بہتر چال کا معنی روش، طریقہ، وہ اپنا طریقہ اپنانا چاہ رہا تھا، امام کو زیر سوال نہ ہو۔ اللہ نے کہا میں نے اپنی حکمت سے اس کی پوری حکومت کی مشروعیت کو ہی ختم کر دیا۔ کیسے؟ امام کو بلاتا اور سوال کرنے والے آتے، سوال کرنے والے صرف مسلمان ہوتے؟ نہ، دہریے، عیسائی، یہودی، زرتشت، ہر مذہب کا، بلکہ جو لا مذہب تھے وہ بھی آپ سوال کرو۔ علامہ ذیشان درجوادی لکھتے ہیں کہ امام سے جو سوال ہوئے کہتے ہیں بہت سارے ضائع ہو گئے، ان کے جوابات ہم تک نہیں پہنچے، لیکن کہتے ہیں اس کے باوجود بھی ہماری کتابوں میں یہ درج ہے کہ امام سے جو سوالوں کے جواب پہنچے ان کی تعداد 18,000 ہے۔ ان میں توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت، انسان شناسی، جہان شناسی، دین کی حکمت، دین کا فلسفہ، دین کی روح، یہ ہے امام کے اس مناظرات، اس مباحثات کو نوجوان بھائیوں صرف مجلس کو اپنے علم کا معیار نہ بناؤ، ذریعہ نہ بناؤ، اس کے علاوہ ہر امام کی جب شہادت آئے، امام کا مجھ پر اور تم پر ایک حق ہے، وہ حق کیا ہے؟ وہ حق یہ ہے کم از کم امام کے
بارے میں ایک چھوٹا سا رسالہ ضرور پڑھیں. یہی امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کے حوالے سے جو مناظرے ہیں وہ پڑھیں، وہ علم کا منبع ہے. چلے آپ معذور بھی ہو جائیں گے، تھوڑا سا مصائب کے لیے آمادہ بھی ہو جائیں گے. میں ایک جملہ آپ کو سنا دیتا ہوں. مثلا یہی حدیث مامون نے میرے اور آپ کے 8ویں امام سے کہا کہ یہ حدیث جو آپ کے نانا کی مشہور ہے مولا کائنات کے بارے میں، یا علی انت قسیم النار والجنت، اے علی آپ جنت اور جہنم کو تقسیم کرنے والے ہیں، یہ مجھے سمجھ میں نہیں آئی. سننا. امام نے فرمایا کیوں؟ اب اس نے بنیادی بات کی. مامون نے کہا اس لیے کہ جنت تقسیم کا کیا معنی؟ امام نے کہا کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہنے لگا جنت کوئی مٹیریل تو نہیں، مادہ تو نہیں. مثلا آپ نے یہ مسجد یہ امام بارگاہ اس کی یہ دیواریں بنائی تو جدا کر دیا، اس سے باہر سڑک ہے، ادھر امام بارگاہ، ایسا ہی ہے. تو تقسیم کس کی وجہ سے ہے؟ دیوار کی. تو یہ مٹیریل ہے نا، میٹر ہے، مادہ ہے، ایسا ہی ہے. اس نے کہا جہنم کی ایسی شے ہے، میٹر ہے، کوئی ادھر اینٹیں ہوں گی، وہ سیمنٹ ہوگا، اس طرح. امام نے فرمایا نہیں، وہ تو مادہ سے ماورا ہے. سننا. کہنے لگا پھر تقسیم کا کیا معنی؟ جب مادہ ہے تو تقسیم کیسے ہوگا؟ تقسیم نہیں ہوگا تو اس حدیث کا کیا معنی؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ یا انت قسیم النار والجنہ، اس حدیث کا کیا معنی ہے؟ چھوٹا سا سوال اور اس میں آپ کے لیے لطف بھی ہے. امام نے فرمایا اس حدیث کو سمجھنا چاہتے ہو؟ جی. فرمایا اس حدیث کو سمجھنا ہے تو دوسری حدیث پڑھ. کون سی؟ فرمایا جو تیرے دادا عبداللہ ابن عباس نے میرے نانا سے بیان کی ہے. کیا لطف ہے. اسے بتا دیا تو کون ہے اور یہ بھی بتا دیا میں کون ہوں. کہا مصطفیٰ میرا نانا ہے، تیرا نہیں. تو بنی عباس ہو کر بھی مصطفیٰ کو نانا نہیں کہہ سکتا. تو اولاد رسول میں ہوں. کہنے لگے اچھا میرے نانا نے تیرے دادا نے میرے نانا سے سنا. کون سی؟ فرمایا وہ یاد نہیں حدیث. کون سی؟ فرمایا جو اسی میرے دادا علی کو مخاطب کر کے سرکار دو عالم نے بیان فرمائی تھی، یا علی حبوں کا ایمان و بغضوں کا نفاق. تیری محبت ایمان ہے، تجھ سے بغض نفاق ہے. سنی؟ کہنے لگا اس میں یا علی اندر قسیم النار والجنہ والی حدیث کا معنی کیسے آ گیا؟ سننا. امام نے فرمایا ابھی بھی متوجہ نہیں ہوا. امام نے فرمایا اچھا بتاؤ یا علی حبوں کا ایمان و بغضوں کا نفاق، اس کا معنی کیا ہے؟ کہنے لگا آسان ہے. اے علی جو تجھ سے محبت رکھے مومن، جو تجھ سے بغض رکھے منافق. فرمایا جلدی بتا مومن کہاں جائے گا؟ کہتا ہے جنت میں، اور منافق جہنم میں. امام نے کہا تقسیم ہو گئی. اللہ. امام نے فرمایا یہی تقسیم ہے. اللہ وہاں پر کوئی دیوار نہیں کھینچے گا. محبت اور بغض علی کی بنیاد پہ انسانوں کو تقسیم کر دے گا. توجہ ہے؟ یہ امام کا فرمان. اچھا اس امام کا ذکر ہے، شب شہادت ہے. 2 ماہ پہلے مجھے بھائی نے جب اس مجلس کے لیے کہا، جتنے خلوص، جتنی محبت، جتنے ادب و احترام سے اس سے بات کریں، ان کا خلوص، ان کی نجابت، ان کی شرافت ظاہر ہوئی. اور ایک منفرد انداز میں انہوں نے اس بندہ حقیر طالب علم کو جو دعوت دی ہے، ان کے خلوص کی وجہ سے، ورنہ میں زیادہ نہیں پڑھنا چاہتا تھا. ٹائم جو پیریڈ تھا انتہائی ماننا چاہتا ہوں. ایک حدیث آپ کو سنا امام کی زیارت کی فضیلت میں. امام علی علیہ السلام کی، اور سن لیں یہ بات بھی کہہ رہا ہوں حدیث سنانے سے پہلے، یہ امام کا امتیاز ہے. صرف یہ امتیاز صرف 8ویں امام کا ہے. حتیٰ امام حسین کے حوالے سے بھی میں نے نہیں پڑھا کسی معتبر کتاب میں. جو اس امام کی انفرادیت ہے، اس مجلس کو عام مجلس نہ سمجھو، اس امام کے ذکر کو بھی عام ذکر نہ سمجھو. آؤ راوی ہے خود امام. قال رضا علیہ السلام، امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں من زارنی علی بعد داری و مزاری. فرماتے ہیں جو میری زیارت کو آئے دور سے، میرے گھر بعد داری و مزاری، میرے گھر اور میرے مزار کی
زیارت کو آئے دور سے، یعنی مسافت کر کے، گویا امام ہمیں بتا رہے ہیں، قریب والوں کا ذکر نہیں کر رہے، کاش میری بات پہنچ جائے، دور والوں کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو گویا امام کی نظر میں تھا، ہائے ہائے، امام کی نظر میں تھا کچھ دور سے آنے والے ہیں، توجہ ہے، جو میری زیارت کو دور سے آئے اور میرے مزار کی زیارت کرے، آتیتہ یوم القیامہ فی ثلاثۃ مواطن، کاش میری زبان میں اللہ تاثیر دے دے۔ امام فرماتے ہیں جو میری زیارت کو تم میں سے دور کی مسافت کر کے ایک دفعہ آئے، میں تمہارا امام تمہاری زیارت کو 3 دفعہ، یہی حق ہے، یہی حق ہے، مجلس کی معنویت ہے، روحانیت ہے۔ میرے ساتھ ہو جانا، میں نے مصائب سے اسی کو منسوب اور مربوط کر لینا ہے، سننا، یار خود سوچو کہ یہ ہے رؤوف، یہ ہے مہربان، مہربانی کا یہ معنی علماء نے کیا۔ امام فرماتے ہیں جو ایک دفعہ میری زیارت کو آئے میں 3 دفعہ آؤں، یہ لفظ ہی کافی ہے۔ ہم کہاں، بطول کا بیٹا تھا، امام وقت کہاں، اچھا آتیتہ یوم القیامہ، نہیں توجہ نہیں ہوئی، معذرت چاہتا تھا، ابھی میں ترجمہ کر رہا ہوں۔ امام فرماتے ہیں آؤں گا تمہاری زیارت کو کب اور کہاں؟ قیامت کے دن، نہیں توجہ ہوئی، معذرت چاہتا تھا، معذرت چاہتا تھا۔ مشکل وقت میں جو کام آئے وہی اپنا ہوتا ہے، دنیا کی ہر مشکل ایک طرف اور قیامت کی ایک مشکل ان تمام مشکلات پر وزنی ہے، سنگین ہے، سخت ہے۔ امام فرماتے ہیں میں قیامت کے دن 3 جگہ آتیتہ ہوں، میں آؤں گا 3 جگہ، کون کون سی؟ امام خود فرما رہے ہیں حتی اخلصہ من احوالها، میں اس لیے آؤں گا تاکہ تمہیں ان مصیبتوں سے آزاد کروا دوں۔ مولا کہاں اذا تطایرت الکتب یمینا و شمالا، جب تمہارا نامہ اعمال تمہارے دائیں اور بائیں ہاتھ میں دیا جا رہا ہوگا، امام فرماتے ہیں میں پہلو میں آ کے کھڑا ہو جاؤں گا۔ ہائے ہائے، جب میرا اور آپ کا امام کھڑا ہو تو یقیناً خدا اس امام کے صدقے میں ہمارا نامہ اعمال دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ میں نہیں دے گا، چونکہ جس کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا ناکام، دائیں ہاتھ امام کے صدقے پہلا مدد مشکل کشا ہے۔ یہ 8واں امام بھی مشکل کشا ہے، اور مشکل کشائی وہاں کر رہے ہیں جہاں کوئی نہیں کرتا۔ پہلی جگہ فرماتے ہیں جب تمہارا نامہ اعمال دیا جائے گا میں پہنچ جاؤں گا۔ دوسرا فرماتے ہیں عند الصراط، جب تم پلے صراط سے گزرنے لگو گے میں آ جاؤں گا۔ تیسرا وعند المیزان، جب تمہارا نامہ اعمال تولا جا رہا ہوگا میں پہنچ جاؤں گا۔ سوچو نا کتنا مہربان امام ہے، کتنا رؤوف امام ہے، کتنا مہربان امام ہے۔ کہتا ہے تم ایک دفعہ، میرے امام کہہ رہے تم ایک دفعہ آؤ میں 3 دفعہ آؤں۔ البتہ یہ زیارت معرفت کے ساتھ ہو، معرفت کے ساتھ۔ معرفت کا کیا معنی؟ جو امام کا حق ہے وہ ادا کیا جاتا ہے، جو امام کا حق ہے ہم پر وہ ادا ہو۔ زیارت پاکیزہ سفر ہے، پاکیزہ پیسوں کے ساتھ، ذرائع پاکیزہ۔ زیارت پہ جانے سے پہلے اگر کسی سے ناراضگی ہے راضی کر کے، زیارت پہ جانے سے پہلے قصد زیارت کرو۔ یہ کوئی عام سفر نہیں، یہ سفر ان قدموں سے نہیں ہوتا، معرفت کے قدموں سے ہوتا ہے۔ امام کے حضور جا کے اپنے آپ کو امام کے سامنے پیش کرو۔ آج اس امام کی شہادت کی شب آ گئی کہ باپ بیٹے کی مظلومیت ایک جیسی ہے۔ میں نے جملہ شاید جلدی میں کہہ دیا، باپ اور بیٹے کی مظلومیت ایک جیسی ہے۔ چلے جلد اگر متوجہ نہیں ہوئے، ہمارے ائمہ میں سے سب سے زیادہ جس امام کی اولاد ہے وہ 7ویں امام ہے۔ ایسے ہی 38 اولاد لکھی ہے، 38
جس امام کی 38 اولاد ہو، بیٹے اور بیٹیاں، اس کا جنازہ پلے بغداد میں پڑھا۔ میں اسلام آباد ہوں، بعض اوقات لوگ کال کرتے ہیں قبلہ فلاں دن مجلس پڑھ دیں، کس سلسلے میں؟ کہتے ہیں سوئم کی مجلس ہے۔ میں کہتا ہوں کب وفات ہوئی؟ آج ہوئی۔ تو 4 دن بعد مجلس بتا رہے ہو۔ میں کہتا ہوں یہ کیوں؟ جب سوئم کہہ رہے ہیں 4، قبلہ کل یا پرسوں دفن ہو گئی۔ پوچھ لیتے ہیں بعض اوقات کیوں؟ کہتے ہیں ایک بیٹا ہے ملک سے باہر ہے، اس کی کال آئی ہے جب تک میں پہنچ نہ جاؤں میرے پاپا کو دفن نہ کرنا۔ اگر ایک بیٹا بھی ہو نا تو باپ کی میت پہ پہنچ جاتا ہے، جس کی 38 اولاد، اس کا جنازہ کتنا شایان شان ہو۔ یہ تو باپ کی مظلومیت ہے۔ خدا کی قسم، جیسے 7واں امام مظلوم ہے ویسے 8واں ہے۔ کیوں کہہ رہا ہوں 8واں؟ امام کی اولاد تھی تو اس امام کے تو بھائی بہن تھے، تو اتنے جس کے بھائی بہن ہوں اس کا جنازہ غربت میں ہو گیا۔ مجھے یاد ہے ہم جب قم میں پڑھ رہے تھے تو آتے تھے نا مشہد، تو مشہد مولانا شبیر ہندی یہاں آپ کے پڑھتے بھی رہے ہیں بڑے سال، عشرہ محرم، ایک جملہ کہا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے حسین مظلوم ہے لیکن امام حسین کو غریب الغرباء نہیں کہتے۔ یہ عربی میں غریب کا معنی وہ نہیں جو آپ اردو میں لیتے ہیں، یہ غریب کا معنی تنہا ہے۔ غریب الغرباء تنہا ترین امام۔ کیوں تنہا ہے؟ کہتے ہیں حسین وطن سے دور تھے، اپنوں سے نہیں۔ مولانا شبیر ہندی فرمایا کرتے تھے حسین وطن سے دور تھے لیکن اپنوں سے دور نہیں۔ یہ 8واں وطن سے بھی دور تھا، اپنوں سے بھی دور۔ ایک حدیث امام کی فرمان مقتل سے منسوب ہے، آپ میرے ساتھ ہو جائیں گے تاکہ آپ کو پتہ چل جائے میرے 8ویں امام کا حقیقی درد تھا کیا۔ امام کو رمضان میں ولی عہدی ملی، ذیقعدہ میں اعلان ہوا، توجہ فرمانا، اور اس ذیقعدہ کے بعد ذوالحجہ پھر محرم آیا، توجہ فرمانا۔ یہ جو امام کی ولی عہدی کا پہلا محرم آیا نا، امام کا صحابیہ نام ہے ریان ابن شبیب، کہتا ہے کہ جب امام کی ولی عہدی کی خبر مجھے ملی، میں دور دراز رہتا تھا، شوق زیارت امام دل میں اور چل پڑا۔ کہتے کسی سے کوئی سوال بھی نہیں کر رہا، پوچھ بھی نہیں رہا، کون سا دن گزرتا ہے، رات جہاں ہوتی ہے سو جاتا ہوں، صبح سفر کرتا ہوں۔ جب امام کی خدمت میں پہنچا تو یکم محرم تھا، امام علی رضا علیہ السلام کی خدمت میں۔ ریان کہتا ہے یکم محرم تھی، امام کی خدمت میں پہنچا، میں جیسے پہنچا دیکھا امام سیاہ پوش ہے، سیاہ کرتا پہنا ہوا ہے۔ میں آیا، تعجب کیا، میں نے کہا کہ یا ابن رسول اللہ، میرے امام ولی عہد اور سیاہ پوش۔ کہنے لگے ریان تو شیعہ علی ہے، شیعہ حسین ہے، تجھے پتہ نہیں آج یکم محرم؟ ریان کہتا ہے اب میں شرمندہ ہوں، دست بست عرض کی مولا آپ کی زیارت کے شوق میں کسی سے پوچھا نہیں۔ امام نے فرمایا اچھا آج آ گئے ہو نا، اب یہی ٹھہرنا، لیکن ان 10 دنوں میں غم منانا، سیاہ پوش ہو جانا۔ جی مولا ایسا ہی ہے۔ اور کہنے لگے سنو، اگر رونا تو میرے دادا حسین کو رونا۔ توجہ فرمانا۔ ریان کہتے ہیں میں نے تعجب کیا، میں نے کہا یا ابن رسول اللہ ایک سوال کروں؟ پوچھو۔ کہنے لگا یا ابن رسول اللہ آپ کے بابا کی مظلومیت کو کم ہے جن کا جنازہ پورے بغداد پہ پڑا رہا؟ آپ کے دادا علی ابن الحسین کی مظلومیت کم ہے جن کے گلے میں توق ڈال کے بازاروں میں پھرایا گیا؟ فلاں امام کی مظلومیت کم ہے؟ کہنے لگے میں ائمہ کی مظلومیت بتاتا بتاتا حسین کو چھوڑ کر سب اماموں کی بتا رہا ہوں۔ کہنے لگے تو ٹھیک ہے، تیری محبت کا تقاضا ہے، لیکن پھر بھی رونا تو دادا حسین کو رونا۔ اب کہتے ہیں میں نے پوچھا کوئی مظلومیت کا واقعہ تو وجہ تو بتائیں کہ آپ کے دادا حسین سب سے بڑے مظلوم کیوں ہیں؟ امام نے روتے روتے کہا اس لیے کہ زبیحہ
کما ذبح الکبش، کہنے لگے میرا دادا حسین قتل نہیں ہوا، ذبح ہوا۔ میں چاہتا تھا یہ روایت امام کی زبان سے آپ کو سنا دوں، ورنہ امام کی شہادت کی طرف بھی آنا چاہتا ہوں۔ ایک جملہ سن لو، شاید آپ میرے ساتھ ہو جائے اور پھر انشاءاللہ تابوت آ جائے گا۔ امام علی رضا سے پوچھنے والے نے کہا، امام نے کہا ذبح کما ذبح الکبش، کہا میرے دادا حسین پر گریہ کر، کیوں؟ کہا میرا دادا حسین قتل نہیں ہوئے، ذبح ہوئے۔ میں نے لفظ قتل نہیں ذبح کہا، شاید کچھ دوست متوجہ نہیں ہوئے، معذرت چاہتا ہوں اس وضاحت کی۔ عربی میں دو لفظ ہوتے ہیں، قتل ہونا، ذبح ہونا۔ علماء فرماتے ہیں دونوں ایک نہیں۔ مقتول پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ جسے نیزہ اور تلوار مار کے چھوڑ دیا جاتا اور وہ اپنی مرضی سے جان دے، مرضی سے مراد کیا؟ اسے زخم لگ گیا، اسی زخم سے اگر چلا جائے تو مقتول ہے، شہید ہے، لیکن اسے قتل کیا گیا، اسے تلوار یا نیزہ مار کے چھوڑ دیا گیا۔ ممکن ہے 3 دن اسے پانی بھی پلایا جائے، تیمارداری بھی ہو، لیکن زخموں سے نہ بچے۔ کہتے ہیں عرب اسے مقتول کہتے ہیں، لیکن ذبیحہ اسے نہیں کہتے۔ ذبح کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ذبح اسے کہتے ہیں جب تک جان باقی ہے چھری چلتی ہے، چھری چلتی رہے۔ اب آپ تک متوجہ ہو گئے، میں اس بات کی وضاحت کی ہمت نہیں ہے۔ میرا 8واں امام کہہ رہے ہیں میرا دادا حسین قتل نہیں ہوئے، ذبح ہوئے ہیں۔ کوئی امام بتا رہے پھر ریان ہر امام شہید ہوا ہے، مقتول ہے، لیکن میرا دادا حسین ذبح ہوا ہے۔ کیسے؟ فرمایا 70 قدموں پہ میری دادی دیکھ رہی تھی اور میرا دادا حسین کی گردن پہ چھری چل رہی تھی۔ عزادارو، آج اس امام کی شہادت کی شب آ گئی جس کے مصائب میرے مولا حسین سے بڑے ملتے ہیں۔ میں نے ایسے ہی کہا بڑے ملتے ہیں، ادھر بھی بہن تھی ادھر بھی بہن ہے۔ فرق اتنا ہے، ادھر والی بہن ساتھ آئی اور جب بھائی ذبح ہو رہا تھا تو 70 قدموں پہ کھڑی۔ میں نے روایات میں پڑھا ہے آقا زادی ثانی زہرا جب آئی ہے نا اور دیکھا ہے شبر کے ہاتھ میں خنجر ہے، کہتے ہیں بیوی نے کام کیا کیا؟ اپنے ہاتھ الٹے کر کے سر پہ رکھے۔ بتاؤں کیوں رکھے؟ آیت اللہ جوادی عاملی فرماتے ہیں کیوں بی بی نے ہاتھ الٹے کر کے سر پہ رکھے؟ فرماتے ہیں عربوں میں رسم ہے جب کسی خاتون کا کوئی نہ رہے اور وہ کسی کو مدد کے لیے پکارنا چاہے تو آواز نہیں دیتی تھی، ہاتھ الٹے کر کے سر پہ رکھتی تھی۔ عزاداروں، دیکھنے والا سمجھ جاتا تھا اسے مدد کی ضرورت ہے۔ خدا کی قسم اس عربوں کی رسم کو میری آقا زادی نے ادا تو کیا، لیکن کسی نے نہ پوچھا کیا مدد چاہیے۔ ادھر بھی بہن ادھر بھی بہن، اور عجیب اتفاق ہے، ادھر بہن دیکھتی رہی، ادھر بہن بھائی کی محبت میں مدینے سے چلی۔ بعض چیزیں ہمارے ممبر پہ عام ہو گئی، معذرت چاہتا ہوں محسوس نہ کرنا، ان کی تصحیح کرنا ضروری ہے۔ جو تاریخ میں درج ہے، جب یہی بی بی فاطمہ معصومہ، کوئی چھوٹی بی بی ہے، عظیم بی بی ہے، جس کے بارے میں میرے نام امام فرمائے کہ ہم سب کا حرم قم ہے۔ کہتے جب بی بی قم کے قریب پہنچی نا تو بی بی کی طبیعت خراب ہو گئی۔ اب بی بی پر بیماری کا اثر ہے۔ جو 7 خادمہ ہے اس نے کہا بی بی یہ جو شہر ہے نا یہ آپ کے باپ اور آپ کے آباء و اجداد کے شیعوں کا شہر ہے، آپ کے بھائی کے محبوں کا شہر ہے۔ بی بی نے کہا اسی شہر کے بانی کو خبر کرو۔ خبر ہوئی اور اب بی بی کو لے جایا گیا۔ بتاؤں شہر میں لے جایا گیا لیکن کسی مرد کو بی بی کے ساتھ چلنے نہ دیا گیا۔ قم کی عورتیں آئیں
اور بی بی کو عزت و احترام سے لے کے گئی. میں نے جملہ کہہ دیا بی بی آپ آئی ہے کنویں میں تو کوئی پتھر نہیں مار رہا، کوئی تانے نہیں دے رہا تھا، لیکن پھر بھی کہتے ہیں بی بی جب داخل ہوئی نا، عجب منظر دیکھا. ہر کسی نے سیاہ لباس پہنا ہوا، ہر کسی کے ہاتھ میں سیاہ پرچم ہے. بی بی نے کہا ہے بھی میرے بھائی کی حدود مملکت کا شہر اور سیاہ پوش ہے. کہا میرا بھائی تو ولی عہد ہے. یہ کہنا تھا کہ کسی نے پہلو سے آواز دی، جسے ملنے جا رہی ہو وہ چلا آیا. میں نے آپ سے عرض کیا نا جو تاریخ کا اصل واقعہ ہے. بی بی نے یہ سنا اور کہتے ہیں اس کے بعد بی بی یہاں سے آگے نہیں گئی. بی بی کا کنویں میں رکنے کا ایک سبب یہ تھا بھائی کی شہادت کی خبر کنویں میں مل گئی. اور کہتے ہیں جتنی دیر بی بی زندہ رہی مریض رہی اور کسی نے بی بی کو مسکراتے نہیں دیکھا. کہتے ہیں دن رات بی بی ایک ہی کام کرتی تھی، بھیا کاش میرا انتظار کیا. اور اسی حال میں بی بی کی یہیں پر وفات ہوئی. آج جاتے ہو عزت و احترام سے اس مزار میں جاتے ہو. ہاں یہ بہن ملنے آئی، مل نہ سکی، لیکن بھائی کی شہادت کی خبر ملی ضرور پردیس میں، لیکن خبر دینے والے اپنے تھے، پرسہ دے رہے تھے. بس عزادارو یہ ایک جملہ کہہ کے آپ کی زحمت ختم کر رہا ہوں. یہ جس امام کے در پہ جاتے ہو آج بھی جاؤ نا تو سب روزوں میں جو سب سے آباد روزہ ہے میرے 8ویں امام کا ہے. میرے 8ویں امام کا روزہ سب سے آباد ہے. ایسا ہی ہے نا خدا کی قسم پورے شہر کا بجٹ میرے امام کے در سے پورا ہوتا ہے. عزاداروں جو اتنا جس کے امام کے نام پہ اتنا آج جمع ہو رہا ہے، لیکن جیسے ہی نماز سے فارغ ہوتے ہو روزے میں ہو یا یہاں ہو سلام ایسے ہی پڑھتے ہو السلام علیکہ یا غریب الغرباء. ہاں اس غریب الغرباء کا ذکر آ گیا. ہر سما کہتا ہے امام کو ایک دفعہ مامون نے بلایا. امام کے سامنے انگور رکھے، کہتا ہے انگور کھائیں. امام نے دیکھا اور کہا مامون مجھے سوچ کر انگور دینا، میرا کوئی اپنا یہاں نہیں ہے. کہنے لگا اس انگور کو میں نے آپ کے لیے منگوائے ہیں اور اس کا ذائقہ بڑا خوش ذائقہ ہے. علامہ ذیشان اگر جوادی لکھتے ہیں امام نے کہا جنت میں میرے لیے اس سے اچھے انگور ہیں. ایک انگور کا دانہ لیا اور لیا. امام نے انگور کا دانہ اپنی زبان مطہر پہ رکھا اور یہ جملے زبان پہ جاری کیے اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. میں نے روایت میں پڑھا امام چلے اور امام کی آواز زمین پر تھی. ایک دفعہ امام خواجہ بسل سے کہہ کے گئے تھے اگر آؤں اور تمہیں سلام نہ کروں اور حجرے میں چلا جاؤں تو سمجھ لینا میرا آخری وقت آ گیا. امام اسی حال میں حجرے میں گئے. راوی کہتا میں نے دیکھا امام نے دروازہ بند کیا. تھوڑی دیر بعد گریے کی صدائیں تھی. امام کی شہادت کا وقت آیا. یہ امام تو اکیلے ہیں، پھر راوی گریے کی صدائیں کیوں کہہ رہا ہے؟ پتہ چلتا ہے کوئی شام سے آ گئی، کوئی پرسہ لینے، ہاں شام سے آ گئی، کوئی جنت البقیع سے آ گئی. ایک دفعہ در کھلا اور امام کی شہادت ہوئی. میں نے روایات میں نہ پڑھا ہوتا تو نہ کہتا. شیعہ مکتب میں یہ روایت ہے کہ امام کو غسل امام دیتا ہے. امام نے حرزمہ سے کہا تھا کوئی مجھے ہاتھ نہ لگائے، کوئی میرے قریب نہ آئے، مجھے غسل و کفن ملا ہوگا اور کوئی مجھے غسل و کفن دینے کی کوشش نہ کرے. معصوم کو معصوم غسل دیتا ہے. بس عزادارو آپ کی زحمت ختم کر رہا ہوں، اشارہ کروں گا تابوت آ جائے گا. یہ تابوت آئے گا نا آپ تابوت اٹھاؤ گے. عزادارو جملہ کہہ رہا ہوں خدا کی قسم امام کی شہادت کے بعد مامون رشید آیا. جیسے امام کے قریب ہونے لگا نا تو اس نے پیغام پہنچایا. کہنے لگا قریب نہ جانا. امام نے کہا تھا جو مجھے چھوئے گا اس پہ عذاب آ جائے گا. کہنے لگا اور کیا کہا؟
کہنے لگے امام نے بتا دیا تم نے زہر دیا ہے. کہنے لگا نہیں نہیں میں نے زہر نہیں دیا ہے, کسی کو یہ مت بتانا مت بتانا. عزاداروں میں نے یہ جملہ کیوں پڑھا؟ قاتل ہے قاتل, قتل کر کے قتل چھپا رہا ہے. ہاں میرا 8واں امام بڑا مظلوم ہے, لیکن ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں مولا تیرے قاتل نے قتل کر کے قتل چھپایا ہے, کسی کو بتانا نہیں چاہتا. میں نے روایات میں پڑھا ہے اس نے پورے خراسان میں اعلان کروایا آؤ 8ویں امام کے جنازے میں آؤ. ایک دفعہ جب میں غفیر تھا اور یہ ملعون خود جنازے میں شریک تھا. ہاں یہ امام کا قاتل قتل کر کے قتل چھپا رہا ہے, اسی لیے میرے 8ویں امام نے کہا تھا میرے دادا حسین جیسا مظلوم کوئی نہیں. ہاں جہاں قتل کر کے قاتل قتل چھپاتا رہا, لوگوں کو کہتا رہا میں نے قتل نہیں کیا, خدا کی قسم کسی کے سامنے اس نے نہیں کہا مجھے انعام دو, میں نے 8ویں امام کو زہر دی ہے. کائنات میں ایک حسین ہے, زینب سامنے کھڑی ہے, امام زین العابدین سامنے کھڑے ہیں, 4 سال کی سکینہ کھڑی ہے اور قاتل کہہ رہے ہیں ہمیں انعام دے. کوئی کہہ رہا ہے میں نے اکبر کو مارا, کوئی کہہ رہا ہے میں نے قاسم کو مارا, کوئی کہہ رہا ہے میں نے مشکیزے میں تیر مارا. بس عزادارو جنازہ اٹھا, یہ جنازہ خراسان میں اٹھا اور یہ جنازہ لا کے دفن کر دیا گیا. میں کہتا ہوں مولا آپ بڑے مظلوم ہیں, لیکن آپ کا قاتل قتل کر کے قتل چھپاتا رہا. مولا آپ عزت کے ساتھ دفن بھی ہو گئے, آپ کی قبر بھی آباد ہے. مولا آؤ آؤ ذرا کربلا آ جاؤ, ہم سب کو کربلا لے چلو. کربلا ہے اور بہن دیکھ رہی ہے, کربلا ہے اور بیٹا دیکھ رہا ہے. کیا حال ہے, باپ کا پامال شدہ لاشا ہے. بس آخری جملے کہہ رہا ہوں, ایک دفعہ ثانی زہرا سیدہ زینب 11 محرم کو کربلا آئی. بس عزادارو اللہ جانے زینب نے پتھروں کے ڈھیر میں کیا دیکھا. ایک دفعہ اپنے بھتیجے زین العابدین کے چہرے پہ نظر کی. علامہ اختر عباس شیخ الجامعہ کا جملہ ہے, کہتے ہیں اللہ جانے سید الساجدین کے چہرے پہ کیا نظر آیا کہ ثانی زہرا نے اپنے آپ کو ناکے سے ایسے گرایا جیسے عباس دین سے زمین پر آئے. ایک دفعہ میرے 4تھے امام نے پھپھی کو دیکھا, کہا پھپھی اماں ناکے کو حکم کر دی یہ بیٹھ جاتا. کہا بیٹا اگر ناکے کے بیٹھنے کا انتظار کرتی تیرا دم نکل جاتا. روتے روتے سید الساجدین نے کہا پھپھی اماں یہ بیٹا مر نہ جائے, پاپا کا لاشا سامنے پڑا ہو, نہ غسل دے